بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سارے صحافی دوستوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو جو دعوت دی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصہ سے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مختلف مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں، لیکن سیکورٹی کے اقدامات کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ووٹروں کو پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے یقین دہانی یا اس کے انتظامات کرنے سے بالکل قاصر رہا ہے۔ ہم سیاسی پارٹیاں جو سیاسی بنیادوں کے اوپر الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کی شدید خواہش رہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ہر حالت میں 27 نومبر کو جو ہے وہ ہو جانے چاہیے، جیسا کہ شیڈول کے مطابق اعلان کیا گیا اور سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ایسا کیا گیا۔ اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ آدھا الیکشن جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن مہم چلانی ہوتی ہے اور آپ پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ بات چیت کرنی ہوتی ہے اور اپنا منشور دینا ہوتا ہے، لیکن اصل الیکشن جو ہوتا ہے وہ الیکشن والے دن ہوتا ہے، جس دن جو ہے وہ سیکورٹی کے اچھے انتظامات ہونے چاہیے۔ اور آزاد کشمیر میں پچھلے سارے جو انتخابات ہوئے، عام انتخابات ہوئے، وہ آرمی اور رینجرز کی نگرانی میں ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن عامہ کا مسئلہ نہیں بنا۔ ہم بار بار الیکشن کمیشن کو کہتے رہے اور حکومت کو بھی کہتے رہے کہ وہ انتظامات کرے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ایک کرپلڈ ہمارا الیکشن کمیشن ہے، دونوں بزرگ ہیں، ان کو دونوں کو پتہ نہیں ان کے ہوش آواز قائم ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کا اور بالخصوص اپوزیشن کی پارٹیوں کا یہ شدید مطالبہ رہا ہے کہ سیکورٹی کے بھرپور انتظامات کرنے کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انتخابات جو ہے وہ صرف سیاسی پارٹیاں نہیں اس میں حصہ لیتی، بلکہ نچلی سطح پہ تمام کنبے قبیلے، دوست احباب اور دیگر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تمام جو سیکورٹی کے انتظامات ہے ایک ووٹر کو مہیا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کبھی ایک دن خبر آتی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ جی ہمیں سیکورٹی مل رہی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں مل رہی۔ اور اب جو آج میٹنگ ہوئی ہے ان کی، اس میں جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی ہم ریٹائرڈ جو پولیس ملازمین ہیں اور ان کو ہم لیں گے، اور پھر ہم جو آزاد کشمیر سے ہیں، اور اسی طرح جو امن کمیٹیاں ہیں سیاسی جماعتوں کی وہ اب بنائیں گے پولنگ اسٹیشن کی بنیادوں کے اوپر۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لائحنی ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی مشکل علاقہ ہے، اور اسپیشلی میرپور ڈویژن کا علاقہ اور پھر ضلع بھمر کا علاقہ اور پھر آزاد کشمیر میں تمام علاقے جو ہیں نیلم سے لے کے افتخار آباد سم تک، یہ اس وقت جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے تقسیم شدہ ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ، ہر فرد جو ہے، ہر کنبہ قبیلہ جو ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کر چکی ہے۔ بیلٹ پیپر جو ہے جب چھپ چکے ہیں، تو ان حالات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے آج یہ بات کی جانی کہ ہم جو ہے وہ ہمیں فورس نہیں مل رہی اور ہم جو الیکشن نہیں کروائیں گے، تو یہ کام انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھے والی بات ہے، اور یہ الیکشن کمیشن اس کے بارے میں ہماری پہلے سے رائے ہے کہ یہ جو تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ جنرل الیکشن میں بھی انتظامات نہیں کروا سکا تھا، اب بھی انتظامات نہیں کروا سکا، اور یہ الیکشن جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سینسٹیو ہیں، انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، اور نچلی سطح پہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ متعارف ہیں، تو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پرامن الیکشن کا انعقاد کروا سکیں، تو یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف بات ہوگی، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت آزاد کشمیر کو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، اور چیف الیکشن کمشنر اور ان کے الیکشن کمیشن کو۔ یہ لوگوں کی جانوں سے کیوں کھیلنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو سیکورٹی مہیا کرنا اور پرامن فضا مہیا کرنا الیکشن کمیشن کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو ضابطہ اخلاق کا اس کی پابندی کرنا جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی اور سیاسی اکابرین کی اور جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت کی مداخلت جو ہے بھرپور طریقے سے ہے، ان کے ملازمین جو ہیں وہ اوپنلی جو ہے وہ کمپین کرتے ہیں
اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسی بات ہوئی تو کل خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ آپ اوپر عائد ہوگی؟ تنویر الیاس صاحب یہ ذمہ داری قبول کریں گے؟ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ذمہ داری قبول کریں گے؟ ایک جان کا ضیاع بھی جو ہے وہ پوری انسانیت کا جو ہے وہ قتل کے مترادف بات ہوتی ہے، تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ علاقہ بہت سینسیٹیو ہے، 31 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی بلدیاتی الیکشن ایسے نہیں ہوئے، بالخصوص یہ جو میپر ڈویژن کا علاقہ ہے جس میں قتل و غارت نہ ہوئی ہو، لڑائیاں نہ ہوئی ہوں، جھگڑے نہ ہوئے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ لوگ بکسے اٹھا کے لے جاتے رہے ہیں۔ پوری تاریخ ہے ایک اس علاقے کی سیاست کی، جو قبائلی طور پہ علاقائی طور پہ مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تقسیم شدہ لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف لوگ ہیں۔ تو میری آپ کی اس ہنگامی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اب آزاد جموں کشمیر، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے الیکشن کے انعقاد کو قبول نہیں کرتی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، ان کے پاس مالی وسائل موجود ہیں۔ یہ حکومت پاکستان سے جو ہے وہ رابطہ قائم کریں اور سیکورٹی جو ہے وہ اس کے بندوبست کریں، اور فوج اور رینجرز کے بغیر ہمیں کوئی الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس کو آسان مت سمجھیں، یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں حکومت ضرور ہے آزاد کشمیر کی، نہ سوتی ہے نہ جاگتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، لیکن جو لوگوں کی جان و مال ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور ان کے اس ایڈونچر کی وجہ سے تباہی آزاد کشمیر میں آ سکتی ہے، اور آزاد کشمیر کا جو حساس خطہ ہے یہ بڑا متاثر ہو سکتا ہے، اور اس کا لا اینڈ آرڈر متاثر ہو سکتا ہے۔ ہم جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے اوپر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سیکورٹی مہیا نہ کرنا یہ چیف الیکشن کمیشن کی حکومت کی ناکامی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ الیکشن اس وجہ سے سیکورٹی کی وجہ سے اور یہ فوج اور رینجرز میسر نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہوئے تو اس کے ذمہ دار الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے خدا نخواستہ تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، اور جو حکومت ہے اس کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ان کو ہم کسی صورت بھاگنے نہیں دیں گے، ہم ہر صورت الیکشن میں انوالو ہیں، ہم نے اپنی پارٹیز کے ٹکٹ جاری کیے ہیں، ہم خواہش مند ہیں کہ نچلی سطح پہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے، نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، ایک نئی کھیپ جو ہے وہ سیاستدانوں کی جو ہے وہ متعارف ہو، سیاسی ورکرز کی متعارف ہو، ان کو موقع ملے، چاہے وہ جس سیاسی پارٹی سے بھی آتے ہیں، لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کی اور آزاد حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم اب امن کمیٹیاں بنائیں گے اور ہم جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کے ذریعے جو ہے، یہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار نہیں رکھ سکے، تو جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ کہاں پہ جو ہے وہ ان چیزوں کی پابندی کر سکتے ہیں؟ اور پتہ نہیں ان کو یہ خواب کون دکھاتا ہے، یہ کس طریقہ سے اس نظام کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو، ان کو گورننس کا پتہ نہیں ہے، ان کو اس طرح کی انتظامی صلاحیتوں کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی انتظامیہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہوش کے ناخن لے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے۔ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، باقی عدالتوں کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، معزز ججز ہیں ہمارے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات ہوں۔ 27 نومبر کو الیکشن ضرور ہونا چاہیے، ہم کبھی بھی نہیں خواہش مند رہے کہ یہ ملتوی ہوں، لیکن یہ جو اب طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، اب جو میٹنگز کی جا رہی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کئی ضلع کے بنیاد کے اوپر کروائیں، کبھی کہا جاتا ہے جی یہ بنائیں ڈویژن کی سطح پہ ہم کروائیں گے، کبھی کہا جاتا ہے جی اب ہمیں سیکیورٹی میسر آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں جناب فلاں بات ہوگی ہے، فلاں بات ہوگی ہے۔ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہے اور کس قسم کی یہ انتظامیہ ہے۔ چیف سیکرٹری جو ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھیں، مظفر آباد میں بیٹھ کے حالات کو دیکھیں اور اپنی ایڈمنسٹریشن سے بھی معلومات حاصل کریں، اور جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں اور جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کریں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔
اور یہ کتنی مشکل باتیں ہیں. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں, حکومت پاکستان سے بھی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے بھی, باقی لوگ کہ وہ ان کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں, کسی نہ وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں پاکستان میں, عمران خان کے یہ جو اس کا جیلی سا ایک لانگ مارچ ہے اس کی وجہ سے, تو اس کے باوجود وہ ان کو جو ہے وہ یہ سیکورٹی جو ہے میسر کرنی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ 27 نومبر تک میسر نہیں ہے تو پھر 10-15 دن اگر الیکشن آگے چلے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے اور کسی صورت نہیں جانے چاہیے, اور لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. میں اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بات کر رہا ہوں, اور میری پارٹی کی جو سوچ اور فکر ہے وہ یہی ہے, الیکشن ہونے چاہیے لیکن سیکورٹی کی موجودگی میں ہونے چاہیے, بہترین انتظامات کے ذریعے ہونے چاہیے, اور لوگوں کی جان اور مال کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہوا تو پھر جو حکومت سازش کر رہی ہے یا اس کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے جس میں ابہام ہی ابہام پایا جاتا ہے, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. بہت شکریہ.